بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ عہد صدیقی پر مختصر تبصرہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعلیم اسلام کا زندہ پیکر اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسم تصویر تھے۔ آپ کے دور کی یہ خاصیت تھی کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہوا ہو۔ آپ کو کل 2.25 سال مسلمانوں کی خدمت کے لیے موقع ملا۔ اس قلیل مدت میں آپ نے اسلام اور اس مسلمانوں کی وہ گراں قدر خدمات انجام دی اور آئندہ حکمرانوں کے لیے ایسا نمونہ چھوڑ گئے جو دوسروں سے برسوں میں ممکن نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ اس کا لحاظ رکھا کہ کسی امر میں عہد نبوی سے سرمتجاوز نہ ہونے پائے۔ گو عہد رسالت کے قرب کے اثر سے اس کے تدارک کی ضرورت کم پیش آتی تھی، لیکن جہاں شائبہ بھی نظر آتا سختی کے ساتھ اس کا تدارک فرماتے تھے۔ جہاں تک فتوحات اور نظام خلافت میں وسعت کا تعلق ہے، خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آپ کے زمانہ سے زیادہ محتم بالشان تھا، لیکن اسی بنیاد کا نتیجہ تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رکھ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی جدید اسلام عربوں نے جزیرۃ العرب میں شمع اسلام کو گل کر دینا چاہا تھا اور قریب سارا عرب مرتد ہو گیا تھا۔ جو قبائل اسلام پر قائم بھی تھے انہوں نے اسلام کے ایک رکن اعظم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جھوٹے مدعیان نبوت علیحدہ اسلام کو زیر و زبر کر دینا چاہتے تھے۔ ان نازک حالات میں محض ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روشن ضمیری اور استقلال نے اسلام کی کشتی کو بھنور سے نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ بھی منکرین زکوٰۃ پر تلوار اٹھانے کے خلاف تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے استقلال نے بزرگان سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں اسلام پر دوبارہ قائم کیا۔ آخری وصیتیں اور وفات۔ انتخاب خلیفہ کی اہم ذمہ داری سے فراغت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا، میرے بعد بیت المال کا جو قرض میرے ذمہ ہے اسے ادا کرنا۔ میرے پاس مسلمانوں کے مال سے 1 لونڈی اور 2 اونٹنیاں ہیں، اسے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دینا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز نکل آئے تو اسے بھی بیت المال میں داخل کرا دینا۔ کفن کے متعلق فرمایا، میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو دھو کر کفن دینا۔ پھر پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ معلوم ہوا 2 شنبہ۔ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن انتقال فرمایا تھا؟ عرض کیا، اسی دن فرمایا۔ میری بھی یہی آرزو ہے۔ یہ آرزو پوری ہوئی اور 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو 2 شنبہ کا دن گزرنے کے بعد شب کو انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت عمر 63 سال تھی۔ مدت خلافت 2 سال 3 مہینہ اور 10 دن ہے۔ وصیت کے مطابق رات کو ہی تجہیز و تکفین ہوئی۔ آپ کی بیوی اسماء بنت عیس رضی اللہ عنہا نے غسل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقا نامدار جس کی رفاقت میں ساری عمر گزاری تھی ان کے پہلو میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ وفات کے وقت عبداللہ، عبد الرحمن، اسماء، عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہم سمیت کئی اولاد یادگار چھوڑی۔ ایک صاحبزادی وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ راستہ میں ملاقات ہوئی تو پوچھا، اے ابو قاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت ہے، آپ اپنی قوم کو مجالس میں دکھائی نہیں دیتے اور آپ کی قوم کے لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں اور میں تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں وہاں سے رخصت ہوئے کہ مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان اس وقت آپ سے زیادہ خوش اور مسرور کوئی آدمی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے چلے گئے اور حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو اسلام کی دعوت دی اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اگلے دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابی ارقم کے پاس تشریف لے گئے اور ان سب نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت۔ ایک مرتبہ ایک آدمی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس کی ظاہری حالت پرہیزگاروں جیسی تھی، جبکہ خباثت و شرارت اس کی نگاہوں سے جھلک رہی تھی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس کی کیا وجہ ہے کہ مہاجرین و انصار ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ آپ اسلام لانے میں بھی ان سے مقدم ہیں اور آپ کو ان پر کئی چیزوں پر سبقت حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی گفتگو کا مقصد بھانپ لیا اور فرمایا، تم مجھے قریشی لگتے ہو اور شاید قبیلہ عائزہ کے ہو۔ اس نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، اگر تو ایک مومن کی پناہ لینے والا نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ یاد رکھو، ابو بکر رضی اللہ عنہ 4 امور میں مجھے سبقت لے گئے ہیں۔ ایک تو وہ امامت میں مجھے سبقت لے گئے ہیں، دوسرے ہجرت میں، تیسرا غار ثور میں اور چوتھے اسلام کی ترویج میں مجھ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تیرا ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب لوگوں کی مذمت فرمائی لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مدح فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ صدیق کا اظہار صداقت۔ چاش کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ کا دہن مبارک ذکر و تسبیح سے معمور تھا کہ اتنے میں دشمن خدا ابو جہل کی نظر آپ پر پڑی، جو بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد گھوم رہا تھا۔ وہ بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور ازراہ مزاح کہنے لگا، اے محمد، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ ہاں، آج رات مجھے معراج کرائی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کس طرف؟ ابو جہل نے کہکا لگا کر تمسخر خیز انداز میں پوچھا۔ پھر ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور آستگی کے ساتھ بولا، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح آپ ہمارے سامنے پہنچ گئے۔ پھر مسکرا کر بولا، اگر میں سب لوگوں کو جمع کر دوں تو کیا آپ نے وہ بات جو مجھے بتائی ہے سب کو بتا دیں گے؟ چنانچہ ابو جہل جلدی جلدی خوشی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے لگا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات بتانے لگا۔ لوگوں کا رش لگ گیا، لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کو ناقابل یقین خیال کرنے لگے۔ اسی دوران چند آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس امید پر ان کے رفیق اور دوست کی یہ خبر سنائی کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس خبر کو سنتے ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دیں گے۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا، اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے۔ تمہارا ستیہ ناس ہو، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بعید العقل بات کی تصدیق کروں گا۔ جب میں صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس جگہ پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ارشاد فرماتے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ لہٰذا اسی روز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام صدیق رکھ دیا۔